میں تمام سنیوں سے گزارش کروں گا، خواہ وہ ہمارے حشمتی بھائی ہوں پیلی بھی شریف والے، برکاتی بھائی ہوں مہاراجہ شریف والے، یا ہمارے ثاقب شانی صاحب کے ماننے والے ہوں، دعوت اسلامی والے ہوں، سنی دعوت اسلامی والے ہوں، بہرحال ہم سب سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو علماء دیوبند کو کافر کہا ہے، رافضیوں کو کافر کہا ہے، اس فتوے کو ہم سب صحیح مانتے ہیں۔ تو اس حد تک ہم لوگ اتحاد کر کے ان رافضی کتوں کا رد کریں، اور یاد رکھیں جب بھی آپ اجمیر شریف جائیں وہاں تاج الشریعہ کی ٹوپی پہننے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے، ان سے شیرنی اور ان سے چادر نہ لینے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے، اندر جا کر آپ مزار شریف میں تھوڑی دیر کھڑے رہیں، مار کر آپ کو بھگایا جائے گا، نظرانہ نہ دیں آپ کو مارا جائے گا۔ یہ ساری جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ ٹولی بنا کر اجمیر شریف جائیں، اور جب بھی کوئی مجاور آپ سے لڑے سب مل کر ان کو پیٹیں، ان کی اوقات ان کو دکھائیں، خبیثوں کو کوئی حیثیت نہیں ان کی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکار غریب نواز سے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اس طرح کی تھی، معاذ اللہ رب العالمین کے صحابی رسول کے بھونکو حضرت امیر معاویہ کو فاسق کہہ رہا ہے، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے حرام خور سانڈ۔ تجھے پتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا حساب کریم عطا فرما، معاویہ سے عذاب کو دور فرما لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا چاہتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک پیغام میں تمام سنیوں کو دوں گا۔ بعض لوگ میرے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ میں صرف سنیوں کی ٹانگ کھینچتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 2014 میں عبداللہ مدنی سے مناظرے کے بعد میں مشہور ہوا، اور ہمیشہ میں غیر مقلدین کا، دیوبندیوں کا، شیعوں کا، تفضیلیوں کا، بدعات و خرافات کا، اہل قرآن کا، قادیانیوں کا رد کرتا ہوں۔ میری اکثر تقریریں آپ یوٹیوب پر سن لیں، اور 32 عدد کتابیں میری رد غیر مقلدیت پر ہے۔ کبھی کبھی میں جو اپنے بھائیوں کے حوالے سے تقریر کر دیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ پہل ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی اسٹیج پر آ کر بیان کر دیتے ہیں تو بادل ناخواستہ مجھے جواب دینا پڑتا ہے، میں جوابی کارروائی کرتا ہوں، پہل نہیں کرتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا میرے جتنے بیانات ہیں وہ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس وقت اہل سنت و جماعت میں دو فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ایک ایسی کچھ خانقاہیں ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹ کر شیعت کا لبادہ اوڑھ رہی ہے، اس میں متن پور شریف والے بھی ہیں، دیوا شریف والے بھی ہیں، اجمیر شریف والے بھی ہیں، اور بھی کچھ خانقاہیں ہیں۔ دوسرا فتنہ اٹھ رہا ہے، سوشل میڈیا کے یوزرز جانتے ہوں گے کہ فیس بک پر ناصر حرام پوری یعنی ناصر رام پوری، ذیشان مصباحی، مقبول احمد سالک مصباحی، نوشاد عالم چرسی چشتی، یہ لوگ علماء دیوبند کے کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ پڑے ہوئے ان میں سے مصباحی الجامعۃ الاشرفیہ کے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ الجامعۃ الاشرفیہ نے اپنا موقف صاف کر دیا ہے کہ جو حسام الحرمین کی تائید نہیں کرے گا اس کی مصباحیت ختم ہے، اس کی سند منسوخ ہے۔ یہ لوگ دیوبندیوں کو کافر نہیں مانتے بلکہ اعلیٰ حضرت کے فتاووں پہ ڈبل سے تحقیق کرنے کی بات کرتے ہیں۔ خبیثوں تمہاری کیا حیثیت ہے جس حسام الحرمین پہ علماء حرمین طیبین ہند و پاک کے علماء نے دستخط کی ہو، اجلہ علماء کرام نے، تم اس پر تحقیق کرو گے؟ پہلے اپنے نسب پہ تحقیق کرو کہ تمہارا سلسلہ نسب تو ٹھیک ہے، کہیں سے کسی نے ڈنڈی تو نہیں مار دی ہے جو تم جیسا حرام خور پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو دو چار گرگے ہیں فیس بک پر، اس خیال کے کچھ مدرسے بھی ہندوستان میں، جیسے حیدرآباد کا جامعہ نظامیہ 150 سال سے اس مدرسے نے آج تک دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا ہے، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، نیاز و فاتحہ کرتا ہے، لیکن اس کے جلسے میں یوسف قرضاوی جیسا پکا غیر مقلد مصر کا عالم ان کے جلسے میں آتا ہے۔ آج بھی دیوبندیوں کا آنا جانا ہے، اور ان لوگوں نے تو جامعہ نظامیہ سے فتویٰ تک نکال دیا ہے کہ غیر مقلد کی نماز جنازہ جائز ہے۔ دیوبندیوں کا ترجمہ قرآن انہوں نے چھاپا ہے، یہ سارے ثبوت ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف بہار میں ایک خانقاہ جس میں اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کی تائید تصدیق نہیں کی۔ اسی طرح بدایوں میں ایک تھا خلیل برکاتی بجنوری، اس خبیث نے بھی اعلیٰ حضرت کی حسام الحرمین پر تائید کرنے سے انکار کیا۔ رامپور میں ایک خبیث تھا وجیہ الدین احمد خان، جس کا مدرسہ ہے مدرسۃ العلوم فرقانیہ، یہ ناصر بھی وہیں کا رہنے والا ہے۔ اسی طرح اب ایک فتنہ اٹھا ہے، الہ آباد میں ایک گاؤں ہے سید سراواں، ابو میاں ڈبو میاں، اس منحوس کی شکل دیکھ لو، شکل ہی دیوبندیوں جیسی ہے۔ یہ خبیث ایک رسالہ نکالتا ہے ماہنامہ الاحسان، اس میں ابن تیمیہ جیسے خبیث اعظم کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ لکھا۔ اس کے مدرسے میں باقاعدہ جامعہ عارفیہ میں دیوبندی مولویوں کا، ندوی مولویوں کا آنا جانا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کی تائید نہیں کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہے، صوفی وہ نہیں ہوتا جو کفر و اسلام کو ایک کرے، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، اسے کہتے ہیں حقیقی صوفی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میرے سنی بھائیوں، آپ کسی بھی شیخ سے مرید ہوں، کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی تنظیم سے جڑے ہوئے ہوں، آپ اعلیٰ حضرت کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو علماء دیوبند کے کفر پر فتوا دیا ہے آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، خواہ عمل کے لحاظ سے آپ کیسے بھی ہوں۔ میں فقیر محمد کریم حنفی رضوی، میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ، ان کے جو فتاوے ہیں اس پر میرا عمل ہے، ویڈیوگرافی، تصویر کشی، مائک کی نماز، چین کی گھڑی،
اس پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں میں انہیں غیر سنی نہیں سمجھتا، معاذ اللہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتا، بہرحال وہ ہمارے سنی بھائی ہے۔ مسائل کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن آج تمام سنیوں کو مل کر ان دو فرقوں سے لڑنا ہے۔ اصل صلح کلی جو ہیں نظامیہ والے، سید سلامہ والے، یہ ناصر مقبول جیسے لوگ، یہ ڈاکٹر پادری کے ماننے والے منہاجی ہیں، اور دوسرے درجے میں وہ پیر صاحبان، وہ مجاور صاحبان جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں، سب متحد ہو جائیے اور ان خبیثوں سے لڑیے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 10ویں محرم کو شادی کرنا جائز ہے، اگر کوئی نہ کرے تو اچھی بات ہے محبت اہل بیت میں، تب بھی اس بندے کو لوگوں نے خارجی کہا، دشمن اہل بیت کہا۔ خبیثوں، قرآن و حدیث کا علم ہے تمہیں؟ سال کے 12 مہینے ہر دن ہر سیکنڈ نکاح ہو سکتا ہے، کسی دن منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں خود ہوں۔ تو شادی کو کسی دن بھی ہو سکتی، تم نے اتنی سی بات پہ ایک مسلمان کو خارجی کہہ دیا، تمہاری ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہے۔ چلو آؤ مناظرہ کر لو اس پر کہ 10ویں محرم کو شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں وہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو اچھی بات ہے، تو سوچنا چاہیے پہلے اس نے شریعت کا مسئلہ بتایا، پھر عقیدت کی بات بتائی کہ عقیدت کیا ہونی چاہیے، تاکہ شرعی مسئلے کی بھی حق تلفی نہ ہو اور عقیدت کا بھی لحاظ رہے۔ لیکن تم نے اس کی عقیدت کو نہ دیکھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، متحد ہو جائیے۔ جیسے وہابی، دیوبندی، شیعہ، قادیانی غیر مقلدین کا ہم رد کرتے ہیں، ویسے ہی ان چھپے ہوئے صلح کلیوں کا، ان رافضیوں کا بھی رد کیا جائے جو مزارات اولیاء پر بیٹھے ہوئے ہیں اور امت کو برباد کر رہے ہیں، امت کو غلط راستے پر لا رہے ہیں۔ ان سب کا رد کرنا ہمارا فریضہ ہے اور بالکل رد کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف صالحین کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔